جلسے کی ہم بات کرتے رہتے ہیں. ایک جلسہ ہوا کل, نہیں دیکھ پائے لوگ. آپ کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی جو تھی وہ بہت دب گئی تھی. ابھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں ٹیلکوز کا کیا نقصان ہوا ہوگا, اس کے فری لانسرز کا کیا نقصان ہوا ہوگا. آپ نے پتہ نہیں کتنے بلینز آف روپیز کا عوام کا نقصان کرا دیا. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسی ہیں؟ سر میں نے دیکھا ہے کہ ہفتہ شروع ہوتا ہے, ہم بہت لوگوں کو منڈے بلوز ہوتے ہیں, ہم بہت انرجی میں ہم آتے بہت ہیں. انرجی میں آتے ہیں. سر خبر, ہم بجلی کی بات کر رہے ہیں, بجلی کی ہر گھر میں بات ہو رہی ہے, تو لوگوں کو مزید چے بنانے کے جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس خبر کے اندر 2-3 irregularities ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ شارٹ فال 0 ہونے کے باوجود 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری. شارٹ فال 0 نہیں ہوا, یہ بڑی ہی فضول بات ہے. اور 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, لوڈ شیڈنگ اس سے کئی زیادہ گھنٹے ہو رہی ہے. تو سر اس میں نا مزے کی چیز یہ ہے کہ وہ اگر مطلب شارٹ فال 0 ہو گیا اور لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے ہے, تو سوال ہوگا کہ کیوں, تو اس کا جواب ہے کہ بس حرامی پن. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ چلیں اس قسم کی خبر آ گئی. اب تو لوگ جو ہیں, اور ہر گھر میں یہ ایک مسئلہ ہے, آپ کے گھر میں, میرے گھر میں لوڈ شیڈنگ, یہ وہ فلانا بتی میری کافی شاپ پہ ڈیزل کافی شاپ سڑتا پہ ہے. آپ کا ڈیزل سڑتا ہے. کچھ دن تو ہفتے میں ایک ایسا دن ہوتا ہے جس میں صبح 6-7 بجے سے لے کے دوپہر 3 بجے تک بتی نہیں ہوتی. جی وہ مینٹیننس کے نام پہ پچھلے 2-3 سال سے یہ نیا کام شروع بکواس کیا. بات ہے, بالکل ایسا کچھ نہیں. ہر ہفتے مینٹیننس ہر نہیں ہفتے چاہیے ہو ہو سکتی, سکتی. اور ہفتے اتنے ہفتے مینٹیننس ہو جائے تو شاید یہ مسئلے ٹھیک ہی ہو جائیں. اچھا, میں اس ایک اور بات پہ آؤں گا. لوگ جو ہے نا وہ بڑی بڑی بڑھ کے بات کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو ایکسپرٹس کہتے ہیں انرجی کے, ہوتے نہیں بٹ کہتے ہیں کہ یار اصل میں ہمارا ایشو نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجلی ہے نہیں, بجلی بہت ہے ہمارے پاس. اصل میں ٹرانسمیشن لائنز اور یہ جو ٹرانسفارمرز ہیں اور کیپیسٹرز ہیں اور یہ تاریں ہیں نا, یہ ہماری اتنی پرانی ہو چکی ہیں. اس میں صرف اور صرف میں ایک بندے کو تعریف کروں گا ان کی, وہ خواجہ آصف صاحب. کیونکہ وہ واحد بندہ ہے جو اپنی گورنمنٹ میں بیٹھ کے اپنی گورنمنٹ کی تنقید انہوں نے ایک نہیں دو نہیں کئی دفعہ کی ہے انرجی کے توسط سے, کہ واقعی میں مسئلہ یہ ہے. یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں بتی بہت ہے ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں دونوں مسئلے ہیں, بتی بھی کم ہے, اور دیکھیے اس وقت بتی کم ہے کیونکہ ہمارا ہائیڈل جو ہے وہ بہت کم پروڈیوس کر رہا ہے. یہ سردیوں میں مسئلہ آتا ہے, پیچھے سے آپ نے پراپرلی اپنا جو منگوانا تھا چیزیں منگوائی نہیں, تو بجلی کا شارٹ فال ہے, کوئی نہیں, عادت ہے. لیکن اس قسم کی فضول باتیں نہ کریں. سر یہ جو آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات کی نا, میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ انہوں نے جب کیا ہوگا, جو جس بندے کو آپ ڈیفنس منسٹر بنا دیں گے نا اس کو سب جگہوں کے مسائل نظر آ جائیں گے, کیونکہ وہ جو سب جانتے ہیں ان کے قریب ہے, تو اس کو سب پتہ لگ جاتا ہے. پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر تو بات کر رہے ہیں ہم بجلی کی, تو گیس کی بھی بات کر لیتے ہیں. گیس بھی کوئی نہیں آ رہی. سردی جو ہے وہ ریکارڈ تو میں نہیں کہوں گا, بس سردی لگنے کے ریکارڈ جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں اس دفعہ. ٹھیک ٹھاک آپ کو فیل ہو رہی ہے, فیلز لائک جو ہے وہ بہت نیچے گیا ہوا ہے. اور گیس بھی نہیں ہے, تو ظاہر ہے جب گیس نہیں ہوگی تو لوگ جو ہے کس چیز سے اپنے آپ کو ہیٹ کریں گے؟ الیکٹریسٹی سے. الیکٹریسٹی نہیں ہے تو لوگ کس طرح اپنے آپ کو ہیٹ کریں گے؟ لکڑی سے. اور لکڑی کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ جب جلاتے ہیں تو دھواں اوپر جاتا ہے, دھواں اوپر جائے گا تو باقی چیزیں آپ کے سامنے. تو یہ بڑا ایک مزیدار قسم کا ہم نے سرکولر ایفیکٹ بنا لیا اپنی زندگی کو عذاب بنانے کا. سر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اخبار ہے نا, ہاں, یہ بھی دا مثبت شو دیکھ رہا ہے, اچھا, کہ اس نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہم ایویں کر رہے ہیں ورنہ شارٹ فال کوئی نہیں. یہ مثبت بات یہ ہے. مثبت بات. چلیں میں تھوڑا سا ان کو اگر میں روپ دے دوں اور تھوڑا سا ان کی بات مان لوں, تو اس کا مطلب ہے کچھ دن بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. شاید ابھی وہ نا انہیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈھیر سارا جو ان کا بجلی کا ہے, اور وہ ایک دم سے دیں گے تاکہ عوام کو سرپرائز. واہ, الیکشن کے آس پاس آپ دیکھ لیجیے گا ویسے کہ بتی سب ٹھیک ہو جائے گی. بالکل. اور وہ دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ ایک اور بھی خبر چل رہی ہے کہ اس انٹرم گورنمنٹ نے ریکارڈ بوروئنگ کر لی ہے پچھلے 3 مہینے میں. ہاں جی, سو وہ اس ایئر آن ایئر اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال سے زیادہ بوروئنگ انہوں نے پچھلے سال میرے خیال میں کو اسی ٹائم 1 ٹریلین روپیز تھی لوکل بینک سے, اس دفعہ کو 3 ٹریلین روپیز. تو یہ جو آپ موشن سپیڈ دیکھ رہے ہیں نا یہ اگلے آ کے بتائیں گے. ہاں سر, چلیں ٹھیک ہے سر. ویسے یہ جو لفظ ہے نا ٹریلین, یہ مزدار, لیکن جب اس کے ساتھ میں دیکھتا ہوں روپیز نا, تو پھر ذرا بندہ سیٹ ہو جاتا ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. بالکل. کرکٹ کی دنیا سے باقی سیریز تو وائٹ واش ہو گئی. شان مسعود, واو, بہترین ایک نئے تو نہیں ہے خیر, لیکن
ان کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ ذرا پہلی دفعہ ہوئی ہے, میں نے پسند کی ہے. وہ جو ہمیں ایک خان صاحب کا ایک مسنگ لگ رہی تھی نا اتنے سالوں کی, جو طریقہ کار ہے ان کا بولنے کا, وہ شان مسعود جو ہے وہ اچھی طرح پورا کر رہے ہیں. ہاں یہ امیر بوائے ہے. یہ اس کے کوئی میرے خیال میں والد صاحب کسی بڑے بینک کے کوئی پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ ٹائپ چیزیں, یہ وہ ٹائپ کراؤڈ ہے کہ جو سمرز یو کے میں, ہاں سو وہ انگریزی اس کو آتی ہے. انگریزی نہیں کھیلتا بھی ٹھیک ہے, ایسی تو بات نہیں, ٹیکنیک اس کی بالکل ٹھیک ہے, بس وہ پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہا. ہاں وہ تو بابر بھی نہیں چل رہا. ہاں باقی نہیں, یہ تو کب بڑے عرصے سے ہی نہیں نا چل رہا, بابر پہلے چلتا ہو. سر دیکھیں وہ دوسرے جو ہے نا, اب وہ اس طرح کی بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ جی وہ آئی سی سی کی جو آئی ہے لسٹ, اس میں کوئی پاکستانی نہیں ہے. ایوارڈز سو وہ دیکھیں وہ تو شاید آ بھی جائے گا, وہ تو انڈیویجول اس کی بات ہے نا. وہ تو ابھی بابر کا بیڈ پیچ چل رہا تھا, وہ شاید اگلے سال پھر آ جائے گا یا کوئی اور آ جائے گا, لیکن اوور آل ٹیم سے آپ زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نا اکانومی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا جب میرے خیال میں 2004-05 کا میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ جب گیا ہے آسٹریلیا کھیلنے, تو ان کو 50 کوکا برا بالز دی گئی تھی پریکٹس کے لیے کہ بس ان سے آپ پریکٹس کریں, اور باقی ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے آپ کو وہ بال دینے کا جو آسٹریلیا میں کھیلا جائے گا. تو وہ پرفارمنس بھی آپ کو پتہ ہے, انڈیا ہمیشہ سے ایک بہت ہی ایوریج سی ٹیم تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مطلب یہ نہیں کہ پاکستان بھی ایوریج سی ٹیم تھی, بس مسئلہ یہ ہے کہ ایک سپورٹ ہے جو کھیلتے ہی 8 ملک تھے, تو اس میں ہم بھی 4تھے-5ویں پہ ہوتے تھے اور وہ بھی ہوتے تھے. سو اس کے بعد یہ اب جو ہے انڈیا ٹیسٹ سیریز جیتا ہے آسٹریلیا میں. ہاں جی, یہ کوئی 1-2 سال ہوئے, 1-2 سال ہوئے. ہاں جی. تو اس سے پہلے یہ جو آخری جو آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہوا تھا, اس میں انڈیا نے ایک طرف 2004-05 جہاں ان کے پاس 50 سے اوپر گیند نہیں تھے پریکٹس کرنے کے, اور اس دفعہ انہوں نے پورا ایک اسٹیڈیم بک کر لیا تھا کہ یہاں پہ صرف ہم پریکٹس کریں گے, تجھے ایتے کو میچ مول نہ رکھ لینا. سو اب ان کی یہ سارا کچھ ملک جب اکانومی اوپر جا رہی ہے نا, تو پھر سپورٹس بھی اوپر جا رہی ہے. یہ کوئی آپ کے خیال میں کوئی انسیڈنس ہے کہ امریکہ اور چائنا جو ہے وہ اولمپکس میں زیادہ میڈل لے آتے ہیں؟ کوئی انسیڈنس تھوڑی ہے. جب اکانومی اوپر جا رہی ہے تو سب کچھ اوپر جا رہی ہے, جب نیچے آ رہے ہیں تو سب کچھ نیچے آ رہا ہے. ہوں تسی بھول جاؤ کرکٹ سارا. ظاہر ہے جب اکانومی اوپر ہے, پیسے ہیں, ہر بندے کی جیب میں پیسے ہوں, بہتر کوچز, بہتر خوراک, زیادہ ٹائم, ایٹسٹرا ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی ہوتی ہیں, تو چلیں یہ تو اچھی چیز ہے. ہاں یہ بہت مثبت ہے کہ بس اب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ کرکٹ تو فوکس چھوڑو, تسی اکانومی تے فوکس کرو. کرکٹ ادی بائی پروڈکٹ ہے, باقی شیما آپ ہی ٹھیک ہو جائیں. اور دیکھیں ایسے نہیں ہے کہ ہمارے پلیئرز کبھی نہیں ہے, ہماری اسی ٹیم کے 2 لوگ جو ہیں وہ آئی سی سی ایوارڈز میں, شاہین اور بابر جو ہیں وہ ایوارڈ لے چکے ہیں. تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس سے گھبرانا نہیں ہے, مثبت نہیں. بالکل. اچھا جی, ایک اور چیز, جلسے کی ہم بات کرتے رہتے ہیں. ایک جلسہ ہوا کل, نہیں دیکھ پائے لوگ, یہ پہلے بھی ہوا تھا, آج سے 2-3 ہفتے پہلے, مہینہ پہلے شاید. آپ کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی جو تھی وہ بہت دب گئی تھی, گھروں میں وہی پلیٹیں ٹوٹ رہی ہیں, لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑ رہی ہے, بڑے سنگین مسائل تھے. تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا, میں بھی کہتا ہوں کہ یہ اس کو کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اون کر لیں, دیکھو سارے بیٹھ کیا ایشو ہے. سر ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے, یہ جو ہمارے نا کچھ دوست جو کہ ذرا اینٹی عمران خان ہے, وہ کہہ رہے تھے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, آپ سارا دن تو بیٹھے رہتے ہو ٹویٹر پہ, تو ابھی 2 گھنٹے نہیں بھی ہیں. آپ کو میں بتاؤں ہمارا یہ روزگار ہے. سو مسئلہ پھر وہی ہے کہ ان کے فنڈ ریزر کو کتنا کو فرق پڑا ہونا ہے. انہوں نے جس نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا اس نے کرنا ہی تھا, اس نے وی پی این لگا لینا تھا, وہ اگلے فنڈ ریزر پہ آ جائے گا. اچھا اگین مجھے اور آپ کو تو وی پی این کا بھی پتہ ہے. ہماری ایکچولی کل ایک رات کو ٹویٹر سپیس تھی, کمرشل, مطلب کمرشل سے مراد ہے کہ مطلب اس میں لوگوں کو انگیج کرنا تھا زیادہ سے زیادہ. اچھا وہ ہم نہیں کر سکے, وہ آج کرنی پڑ گئی, پوسٹ پون کی. اب جب وہ آج پوسٹ پون کی تو آج کے سارا جو ہمارا اسکیجول تھا, کہیں اور شو پہ جانا تھا, ریکارڈنگ کرنی, سب کچھ درم برم ہو گیا. یہ انہوں نے ہمارا, اور یہ صرف میں اپنی بات کر رہا ہوں, ابھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں ٹیلکوز کا کیا نقصان ہوا ہوگا, اس کے فری لانسرز کا کیا نقصان ہوا ہوگا. آپ نے پتہ نہیں کتنے بلینز آف روپیز کا عوام کا نقصان کرا دیا. اور فار واٹ. اب دیکھیں الیکشن آنے کو ہیں, الیکشن ہونے ہیں, اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو, آنیسٹ اگر بات کی جائے تو وہ ابھی بہت ہی ایک غلط پوزیشن میں ہے. مطلب بلے کا ابھی نہیں پتا کیا ہونے لگا, نہیں ہونے لگا. اگر تو نہیں ملتا تو پھر تو گیم جو ہے وہ بہت چینج ہو چکی ہے. اگر میں کہتا ہوں مل بھی جاتا ہے, فرض کریں
تو اس کے علاوہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب اگر تو ووٹر ان کا نکلے گا, اگر فرض کریں نکل گیا تو ووٹ دے دے گا. جب وہ ووٹ دے دے گا اس کے بعد رزلٹ آنے ہیں نا, ووٹ کے بعد تو رزلٹس بھی آ جاتے ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں ہے میرے تو خیال میں. اگر ایسی کچھ چیز کرنی ہے اور اگر ایک پارٹی کو مارجنلائز یا سائڈ لائن کرنا ہے, جو کہ نون لیگ بھی ہوئی ہے ماضی میں پیپلز پارٹی, ہر پارٹی ایک الیکشن کے اندر تھوڑی سی مارجنلائز کی جاتی ہے, تھوڑا سا اس کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے, بٹ پچھلے اور اس میں فرق یہ اس چیز کو اون کیا جاتا تھا. ان کو کہتے تھے دیکھیں یار پورا مقابلہ تاثر اس چیز کا دیا جاتا ہے کہ جی پورا جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے وہ تو شاید وہ نہیں ہے, بٹ وہ جب دی گئی ہے اور اس کے باوجود بھی رزلٹ وہی آیا جس طرف ہوا ہے, تو وہ اور اس کے اندر پھر نا ایک پیدا ہو جاتی ہے, ایک ٹرسٹ کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں یار وہ اس قسم کی انہوں نے ہینکی پینکی کیے بغیر ہی دیکھیں جو ہمیں لگ رہا تھا وہ آگے. دیکھیں یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح ہم اکثر گلا کرتے ہیں کہ آپ کو نا اسکرپٹ آہستہ آہستہ بدلنا چاہیے. اسکرپٹ اس لیے بدلنا چاہیے کیونکہ دور بدلتا جاتا ہے نا, تو اب وہ جو پرانا اسکرپٹ تھا وہ اب نہیں چلے گا. سو پھر وہی بات ہے, نہ کرنا ہو تو ہزار بہانے, کرنا ہو تو لاکھ طریقے ٹائپ چکر. آپ نے اگر کچھ کرنا ہے, وہی بات ہے, ہم نے تو آر ٹی ایس میں بیٹھے دیکھے ہیں, ہم نے سب کچھ دیکھا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ کرٹیل کرنا آواز, یہ اب ممکن نہیں ہے اب. اچھا اس میں نے ایک اور بھی آپ کو وہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ واکس پاپ چل رہے ہیں, سرویز چل رہے ہیں کس حلقے میں کون پاپولر ہے. اچھا وہ زیادہ تر یہ جو صحافی اور اینکرز یہ کرتے ہیں وہ آپ کے اور میرے دوست ہیں. اچھا وی نو اٹ فار اے ریزن کہ زیادہ تر لوگ ان میں سے 2 نمبری نہیں کرتے, جو جیسے ہے کی بنیاد پہ آگے پیش کر دیتے ہیں. لیکن نا عوام کو یہ پھر بھی شکوک و شبہات رہتے ہیں کہ جی 2 نمبری ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ کٹ ٹو کٹ ہوتا ہے. اچھا وہ کٹ ٹو کٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک حلقہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اب میں اور آپ نکلے ہیں راجہ بازار کرتے ہوئے, اور اب ہم نے راجہ بازار سے جانا ہے منی مارکیٹ. اب اگر ہم نے کیمرہ آن رکھا ہوا ہے کون دیکھے گا کہ ہم چلتے جا رہے ہیں. اچھا سو وہ اس لیے کرتے ہیں کٹ کٹ کٹ. لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو چاپنگ ہوئی ہے, تو کسی کے حق میں بات یا کسی کے خلاف بات نکال دی گئی ہے. اچھا اس میں جو ہے نا ایک جدت یہ آ سکتی ہے کہ کچھ لوگوں نے تھوڑی بہت کوشش بھی کی ہے. میں اس دن اسد طور کا دیکھ رہا تھا, کل والا, اس نے نا 1 گو میں چلانے کی بہت کوشش کی ہے, لیکن اس کے پورے ویلاگ میں آپ سمجھ لیں کہ 3 سے 4 کٹ تھے. اس کی وجہ سے نقصان ہے, وہ زیادہ سپیس ایریا نہیں کور کر سکا. لیکن وہ یہ ہے کہ اوتھینٹسٹی بات آ جاتی ہے کہ کٹ نہیں لگے. میں نے اس کو پھر فون بھی کیا, میں نے کہا یار یہ جو مطلب اگر ایریا کور نہیں کرنا تھا. ویسے تو اس میں ایک یہ بھی باریکی بنیادی باریکی ہے سوری, کہ میں اور آپ اگر نکل کے کسی ایک حلقے میں کر رہے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ جس کے منہ پہ ہم نے مائک رکھا ہے وہ اسی حلقے کا ووٹر ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ مسئلہ رہے گا. لیکن میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار یہ جو 3 کٹ لگائے ہیں تو نے, یہ بھی بے شک نہ لگاتا تو اور زیادہ اوتھینٹک ہو جاتا کہ ہے ایک چھوٹی سی جگہ کا لیکن بہرحال بڑا. اس نے کہا یار وہ 2 جگہ بائک سامنے آ گیا تھا, اس کی آواز بڑی عجیب سی تھی, چلو وہ بھی نہ کرتے. 2 جگہ لوگوں نے گالی نکال دی, تو اب میں گالی کا کیا کرتا. سو اس میں بھی مجھے یہ ہے کہ اگر ہم بہرحال اس طرح کی جدت لے کے آئے نا کہ بہت چھوٹا ایریا, بائک کی آواز آ رہی ہے تو آنے دیں, شور آ رہا ہے تو آنے دیں, اور جہاں پہ گالیاں وہاں بیپ کر دیں. اوتھینٹسٹی اور بڑھ جائے گی کہ بالکل کٹ ہی نہیں لگا. اور ویسے بھی دیکھیں جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا, وہ تو ہارڈ کٹس کا عادی ہے. خان صاحب کے جب خطاب ہوا کرتے تھے, مطلب ایک تو انہوں نے کر دیا تھا, وہ تو ڈیلی کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. یہ میں نو کانفیڈنس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کووڈ کے دور میں انہوں نے کیا. اس کے بعد جو بھی ملک میں کوئی بڑی چیز ہوتی تھی تو خان صاحب فوراً کیمرے پہ. لیکن آپ دیکھیں اس میں بڑے ہارڈ کٹس ہوتے تھے, مطلب ایسے کٹ گیا, ایسے آ گئے, ایسے کٹ گئے. تو یہ جب تنقید کی جاتی تھی اس کے اوپر کہ دیکھیں یار یہ پہلے خان صاحب نے ریکارڈ کیا ہے, پھر یہ کہیں گیا ہے, وہاں کٹا ہے, اور پھر شائع ہوا ہے. لوگوں کو عادت ہوگی, لوگوں نے ڈیفینڈ کیا اس چیز کو کہ نہیں جی, کبھی کبھار انہوں نے اپنے بال بنا رہے ہوں گے یا کوئی ناک کھجلا رہے ہوں گے یا آنکھوں میں کوئی چلا گیا ہوگا, تو انہوں نے اس چیز کو کر کے ڈیفینڈ کر لیا. تو پی ٹی آئی کا ووٹر تو یوز ٹو ہے ہارڈ کٹ سے. وہ ویسے نا جہالت بھی بہت زیادہ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں بھی کٹ رہا تھا, سو یہ ایک بڑا سادہ سا پروڈکشن کا اصول ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کٹ کے بعد یا تو کیمرہ اینگل بدل دو. اچھا اگر سنگل کیمرہ لگا ہوا ہے تو کٹ کے بعد آپ ڈسٹنس بدل دو. سو یہاں سے اگر شارٹ چل رہا کٹ لگا ہے تو اگلا آپ زوم ان کر دو, اگلا کٹ لگے تو آپ زوم آؤٹ کر دو. اس میں نا وہ اٹ لکس لائک مطلب ٹرانزیشن آ جاتی ہے, ٹرانزیشن وہ پروڈکشن کی اس میں ایڈیشن ہو جاتی ہے. جب آپ سیم فریم پہ سیم اینگل پہ کٹ کرتے ہو نا تو وہ بڑا ہی ابرپٹ اور عجیب سا لگتا ہے. بالکل. اور دیکھیں چلیں اس سے یہ ہم نے سیکھا کہ لائٹنگ از ایوری تھنگ. ہاں لائٹنگ بہت ضروری چیز ہوتی ہے, لائٹنگ بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے. دوسرا یہ جو ہے نا پروڈکشن ایز اے ہول, آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, یہ کوئی ایسا آسان کام نہیں ہوتا. مطلب جس کے اندر کہیں جی کیمرہ بس آن کی اور کر لیا, اس کے اندر آپ لوگ نوٹس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے ہی شو پہ
جب ہم نے تھوڑا سا فارمیٹ چینج کیا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں لائٹنگ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، تنقید. لیکن یہ ہم نے سیکھا ہے لائٹنگ از ایوری تھنگ، یہ بھی خان صاحب سے ہی سیکھا ہے. یہ بھی خان صاحب ان کو لائٹ اپنی کرنی آ گئی تھی، کہتے ہیں میں خود کر لیتا ہوں لائٹ. بالکل. اور دوسرے سے یہ دیکھیں کہ ہے یہ مثبت، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ اتنی بری طرح سے ریجیکٹ کر دیں گے کہ ویسے ہم بڑے سلو ہیں سیکھنے میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حکمران طبقے کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیٹ نہیں بند کیا جا سکتا کم واٹ میں. اور باقی بھی دیکھ لیں. چلیں آخری بات میں کرتا جاؤں کہ یہ جو ابھی بھی ہے نا جو بات آپ اور میں کرتے ہیں کہ ہوا کس طرف ہے، میرے تو خیال میں یہ بھی مثبت بات ہے کہ اس دفعہ ہوا کا اندازہ ہی نہیں. آپ کو الیکشن ڈے پہ میرا تو اپنا خیال ہے بہت سرپرائزز ملیں گے. اور جو ایک بات کی جاتی ہے نون لیگ کے حوالے سے کہ ان کا ووٹر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں کتنا کا ووٹر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں ابھی تک چھپا ہوا ہے. لیکن کو پتہ نہیں اگر الیکشن ڈے کے اوپر نون لیگ کو بھی ووٹ پڑے، پی ٹی آئی کو بھی ووٹ پڑے، کو پتہ نہیں کہ ایک مقابلہ جو ہے وہ واقعی میں سخت مقابلہ سامنے آئے. دیکھیں نون لیگ کو تو ووٹ پڑنا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ جماعت بنی ہی ایسی تھی اور ان کو ہمیشہ ووٹ پڑتا ہے جب بھی وہ یہ شو کر دیں کہ جی مطلب جتنے جیم ہیں نا ریاست کے وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر ان کو ووٹ پڑتا ہے. تو اس دفعہ سارے جیم ریاست کے ان کے ساتھ ہیں. لیکن جو سرپرائز دینا ہے وہ تو پی ٹی آئی نہیں دینا ہے، کیونکہ اس میں کوئی بات شک نہیں کہ جب جس سے بھی ملتے ہیں ہوا ان کی ہے. لیکن اگین ان کو بھی کبھی عادت نہیں ہے جیم کے اگینسٹ جانے کی، بیک وال کے ساتھ لڑے ہیں نا. تو جب جو اگر سرپرائز دینا ہے تو انہوں نے ہی دینا ہے گھر سے باہر. اور دیکھیں یہ بھی ایک سیاسی ایک ایکسپیرینس ان کے لیے ہوگا اور میچورٹی ہوگی. کون سی کو پی ٹی آئی نے اس الیکشن کے علاوہ الیکشن ہی لڑنا، خیر سے اور بھی لڑنے، تو یہ اس ایکسپیرینس کو اگر وہ اون کرتے ہیں تو وہ آگے جا کے ایک ایسی پارٹی بن سکتی ہے کہیں گے یار ہم نے دونوں تجربے کیے ہیں. تو یہ مثبت بات ہے. بہت زبردست. کیا بات، کیا کہنے. سر اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی.